کچھ کہانیاں نا وہ اتنی تفصیل سے بھری ہوتی ہیں، اتنی جاندار کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ صرف کسی نے بنائی ہوں گی۔ جی بالکل۔ اٹلانٹس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک پوری گمشدہ تہذیب کا خیال جو 2000 سال سے زیادہ سے ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ صرف کسی ایک شہر کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک پوری عظیم تہذیب کی داستان ہے جو بظاہر سمندر میں کہیں کھو گئی، اسرار میں ڈوبی ہوئی۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش۔ جی، جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ پہلا باقاعدہ ذکر تو میرا خیال ہے افلاطون کی تحریروں میں ملتا ہے نا؟ ٹیمیاس اور کرٹیاس، تقریباً 360 قبل مسیح کی۔ بالکل وہیں سے افلاطون نے ہی اٹلانٹس کا نقشہ کھینچا، ایک بہت بڑا جزیرہ جبرالٹر کے آبنائے سے بھی پرے، جسے وہ ہرکیولیس کے ستون کہتے تھے۔ اچھا، اور کتنا بڑا بتایا اس نے؟ افلاطون کے مطابق تو یہ اس وقت کے معلوم لیبیا یعنی شمالی افریقہ اور ایشیا کو ملا کر بھی اس سے بڑا تھا۔ اتنا بڑا؟ ناقابل یقین! اور صرف سائز ہی نہیں، افلاطون نے تو وہاں کی شان و شوکت کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے بلند و بالا محلات، ٹیکنالوجی، دولت، فوجی طاقت۔ جی ہاں، تفصیلات تو حیران کن ہے۔ زمین اور پانی کے گول دائرے ایک دوسرے میں، شہر کے گرد، اور سمندر کے دیوتا پوسائڈن کا ایک شاندار مندر جو چمکتا تھا۔ یہ سب افلاطون نے کہاں سے سنا؟ اس کا کیا دعویٰ تھا؟ اچھا سوال ہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ یہ کہانی اس تک براہ راست نہیں پہنچی، بلکہ قدیم مصری پجاریوں نے اسے ایتھنز کے مشہور سیاست دان سولون کو سنایا تھا۔ اچھا۔ اور پھر وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی افلاطون تک آئی۔ لیکن یہیں وہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی تاریخ تھی یا افلاطون کی اپنی کوئی نصیحت آموز کہانی؟ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ کہانی کے مطابق یہ جزیرہ بنا کیسے تھا؟ افلاطون کے مطابق سمندر کے دیوتا پوسائڈن نے خود اس کی بنیاد رکھی۔ اسے کلیٹو نامی ایک فانی عورت سے محبت ہوئی۔ اچھا۔ ان سے جڑواں بیٹوں کے 5 جوڑے پیدا ہوئے، کل 10 بیٹے۔ یہی اٹلانٹس کے پہلے بادشاہ بنے اور ان کی اولادیں حکومت کرتی رہیں، خدائی سرپرستی میں۔ اور دارالحکومت، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ انجینئرنگ وغیرہ؟ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ افلاطون بتاتا ہے کہ دارالحکومت انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ گرم اور ٹھنڈے پانی کے فوارے تھے، آب پاشی کا بڑا جدید نظام تھا۔ اور وہ اوریلکم، وہ کیا چیز تھی؟ ہاں، اوریلکم ایک پر اسرار قیمتی دھات جس کا ذکر افلاطون کرتا ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بہت استعمال تھا، دیواروں پر، مندروں پر۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید پیتل جیسی کوئی خاص قسم کی بھرت ہوگی۔ واہ، مطلب ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ جگہ۔ لیکن کہانیوں کا انجام اکثر اچھا نہیں ہوتا۔ جی، اور اٹلانٹس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو حکمران تھے ان میں انسانی کمزوریاں آنے لگیں، وہ مغرور ہو گئے، لالچی، بدعنوان۔ یعنی وہ اپنی خدائی صفات کھو بیٹھے۔ بالکل، اور پھر انہوں نے ایتھنز کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑی جس میں انہیں شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دیوتا ان سے ناراض ہو گئے اور خود پوسائڈن نے کیا پوسائڈن نے؟ اس نے شدید زلزلے اور سیلاب بھیجے اور پوری سرزمین ایک ہی دن اور رات میں سمندر کی تہ میں غرق ہو گئی۔ ایک دن اور رات میں؟ یہ تو بہت اچانک اور خوفناک ہے۔ یقیناً، اور فوراً یہ کہانی ایک اخلاقی سبق بن گئی کہ تکبر کا انجام تباہی ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ صرف سبق پر تو نہیں روکے ہوں گے، تلاش بھی تو کی ہوگی۔ بالکل، صدیوں سے لوگ اٹلانٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسے صرف کہانی نہیں ایک حقیقی جگہ مان کر، اور کئی ممکنہ مقامات بھی سامنے آئے ہیں۔ جیسے کہاں؟ جیسے بحیرہ روم میں سینٹورنی کا جزیرہ، وہاں قدیم مینوئن تہذیب تھی جو ایک آتش فشاں پھٹنے سے تباہ ہوئی۔ اس میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے۔ اچھا، اور پھر اسپین کے ساحل کے قریب سمندر کی تہ میں کچھ گول نشانات ملے ہیں سیٹلائٹ سے۔ کچھ لوگ انٹارکٹیکا کا بھی کہتے ہیں، کیریبین کا بھی، اور ایک بہت ہی عجیب جگہ۔ وہ کیا؟ افریقہ میں سہارا ریگستان کے اندر ایک بہت بڑا گول ڈھانچہ ہے، ریچرڈ سٹرکچر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید یہ اٹلانٹس کے شہر کا نقشہ ہو۔ لیکن اتنی جگہوں کے نام آ رہے ہیں،
کیا کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہے کہیں سے جس پر سب متفق ہوں؟ افسوس کی بات ہے آج تک نہیں کوئی حتمی ثبوت، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو شک دور کر دے۔ اور سچ پوچھیں تو وقت کے ساتھ اٹلانٹس کا نام کئی بار عجیب و غریب نظریات اور آپ کہہ لیں سازشی کہانیوں سے بھی جڑ گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ مافوق الفطرت باتیں اور غیر سائنسی دعوے ایک طرف رکھ دیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی کسی اصلی قدیم تہذیب کی بگڑی ہوئی یادداشت ہو، جیسے آپ نے مینوئن تہذیب کا ذکر کیا تھا؟ جی، یہ ایک بہت مضبوط نظریہ ہے۔ کریٹ کے مینوئن تہذیب واقعی بہت ترقی یافتہ تھی، سمندر پر ان کا راج تھا، اور وہ تقریباً 1600 قبل مسیح میں اچانک ختم ہو گئی، شاید سانتورینی کے آتش فشوں کی وجہ سے۔ تو ان کی شان و شوکت، بحری طاقت اور اچانک تباہی، اس میں اٹلانٹس کی کہانی کی جھلک ملتی ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے افلاطون نے ایسی ہی کسی حقیقی تباہی کی پرانی دھندلی یادوں کو سنا ہو اور پھر انہیں اپنے فلسفیانہ مقصد کے لیے ایک اخلاقی کہانی کی شکل دے دی ہو۔ یہ زیادہ قابل فہم لگتی ہے۔ شاید اٹلانٹس کی کہانی آج بھی اتنی دلچسپ اسی لیے ہے کہ یہ صرف ایک گمشدہ جزیرے کی تلاش نہیں، بلکہ اس میں گہری باتیں چھپی ہیں، انسانی فطرت، طاقت کا نشہ، عروج و زوال۔ صحیح، اور ایک کھوئی ہوئی مثالی دنیا کی آرزو۔ اٹلانٹس کی تلاش صرف زمین پر نہیں، ایک طرح سے انسان کے اندر بھی جاری ہے، ایک آئیڈیل کی تلاش، ایک ایسی دنیا جو شاید اپنی ہی عظمت کا شکار ہو گئی۔ یہ کھوئی ہوئی جنت کی خواہش جیسی ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا اٹلانٹس واقعی تھا یا بس ایک بہت طاقتور افسانہ ہے جو شاید کبھی دریافت ہونے کے لیے تھا ہی نہیں؟ شاید اس کا حتمی جواب ہمیں کبھی نہ ملے، کوئی پتھر، کوئی نقشہ شاید نہ ملے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اصل راز ان کھنڈرات میں نہیں بلکہ ان سوالات میں ہے جو یہ کہانی آج بھی ہم سے پوچھتی ہے۔ جیسے کہ ایک عظیم تہذیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی معاشرہ اپنی ہی کامیابی کے بوجھ تلے دبنے سے بچ سکتا ہے؟ بالکل۔ اور کیا اٹلانٹس کی کہانی صرف ماضی کا قصہ ہے یا ہمارے آج اور آنے والے کل کے لیے بھی اس میں کوئی سبق چھپا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو شاید ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔